حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے نام لے کر فرمایا زبیر جنتی، مکی زندگی میں ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، جہاد کا حکم مدینہ عالیہ میں آیا۔ ایک افواہ اڑ گئی کہ کسی نے رسول پاک علیہ السلام کو روک لیا۔ 16 سال کا یہ نوجوان حضرت زبیر ایسے تلوار لے کر آئے، جب یہ نکلے تو سامنے حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ قال له رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما لک یا زبیر، زبیر کیا ہوا تو نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے؟ قال اخبرت انک اخذت، مجھے یہ بتایا گیا آپ کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ فَكُنْتَ سَامِعًا مَاذَا، فرمایا پھر تیرا رد عمل کیا ہوتا؟ كُنْتُ أَضْرِبُ مَنْ أَخَذَكَ، حضور میں گردن اتار دیتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے میرے لیے تلوار اٹھا لی، حالات کو دیکھو۔ جیسے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں حالات دیکھیں کہ دنیا کفر ناراض ہو جائے گی اور ہمارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا اور ہم کنگال ہو جائیں گے۔ اللہ نبی پاک بڑے خوش ہوئے اس نوجوان کی جرأت پر، بہادری پر، حضور کتنے خوش ہوئے۔ فدعا لہ رسول اللہ ولسیفہ، زبیر کے لیے بھی دعا اور زبیر کی تلوار کے لیے بھی دعا۔ اور تاریخ میں یہ لفظ جب بھی پڑھا جائے گا اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوگا اور سینے چوڑے ہو جائیں گے۔ وَكَانَ أَوَّلُ سَيْفٍ سُلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ پہلی تلوار ہے جو اللہ کی راہ میں اٹھی ہے۔ مصطفیٰ کی عزت کا جس سے پہلا دینا ہے، دل کے مفتی سے فتویٰ لے لیں، وہاں پھر ادھار نہیں ہوگا، معاملہ نقد و نقد ہوگا۔ مولا علی کا پیار کتنا ہے نبی پاک کے صحابہ سے۔ مولا علی کی بات سنو ایمان کا، ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب ہم بدر میں گئے ہماری تیاری کتنی ہے؟ فرمایا ما کان معنا الا فرسان، ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ فرمایا فرس للزبیر، ایک گھوڑا زبیر کے پاس، وفرس لمقداد بن الاسود، دوسرا گھوڑا حضرت مقداد کے پاس۔ اور بدر میں یوں تو ہر صحابی ظاہر بات ہے بڑی شان سے آیا۔ ان الزبیر کانت علیہ مالا صفرا، پیلے رنگ کی دستار باندھ کے آئے حضرت زبیر۔ فنزلت ملائکۃ، فرشتے بھی بدر میں اترے، معتمین بعمائم، فرشتے بھی اپنے اپنے سروں پر دستاریں پہن کے آئے، اور ان دستاروں کا رنگ کیا ہے؟ صفر، جو رنگ زبیر نے پہنا ہوا ہے وہی فرشتوں نے پہنا ہوا ہے۔ محبوب بھی سونے تے اداماں بھی سونیاں، حضرت زبیر نے پگ بننی پیلے رنگ دی۔ اب طے بات ہے جبریل اپنی مرضی سے تو کوئی رنگ پسند نہیں نہ کرے گا، میکائیل اپنی مرضی سے کوئی رنگ پسند نہیں کریں گے۔ کافروں نے محاصرہ کر لیا مدینہ طیبہ کا، کافروں نے، اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ پورے مدینہ کے آس پاس حضور نے خندق کھدوائی تاکہ کافر اندر نہ پہنچنے پائیں۔ اللہ خندق کھدی ہوئی ہے، سخت سردی کا موسم، ہوائیں چل رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رجل یأتینا بخبر بنی قریظہ، یہودیوں کے اس خاندان یا اس قبیلے کی خبر مجھے کون لا کے دے گا؟ اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، یہ موت کے منہ میں اترنے والی بات تھی کہ دشمنوں کے پاس جا کے ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا۔ جب مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا کہ کون بنو قریظہ کی خبر لائے گا، قال الزبیر انا، حضور میں، ثم قال الثانیہ، حضور نے دوبارہ کہا کون خبر لائے گا؟ قال الزبیر انا، ثم قال الثالثہ، حضور نے تیسری مرتبہ کہا کون خبر لائے گا؟ قال الزبیر انا، حضور میں خبر کیا۔ یہ وہ جرت ہے، یہ وہ خیرت ہے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صحابہ میں ان کے دلوں میں ڈال دی۔ حضور بڑے خوش ہوئے، کیا فرمایا؟
اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست رہا ہے، مددگار رہا ہے، کوئی رازدار رہا ہے، ہر نبی کا کوئی بڑا ہی بااعتماد رہا ہے۔ وَالزُّبَيْرُ حَوَارِيٌّ، میرا مددگار زبیر ہے۔ ہم رسول پاک علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے ہر اس شخصیت سے پیار کرو جس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، ورنہ تم اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ ہم آج سے پیار کرتے ہیں کہ وہ خون مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلحہ والزبیر جارای فی الجنہ، جنت فرمایا دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے، زبیر اور طلحہ جنت میں میرے۔ جنگ جمل ہوئی، ایک بڑا سانحہ ہوا، دونوں طرف مسلمان تھے اور بڑا نقصان ہوا۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے لشکر میں نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے مطالبہ میں یہ اپنا ایک لشکر لے کے جنگ ہوئی۔ ہمارے لیے سب قابل احترام، ہم نے نہیں فیصلے کرنے، آج فیصلے غوث اعظم کر گئے، داتا صاحب فیصلے کر گئے، مجدد الفسانی فیصلے کر گئے، اور ایک فیصلہ مولا علی کا بھی سنو۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا شاباش لینے کے لیے، جا ابن جرموز، جرموز کا بیٹا آیا جو حضرت زبیر کا قاتل تھا، یستأذن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن طالب سے وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ فقال علی یدخل النار، فرمایا یہ جو آ رہا ہے یہ جہنمی ہے۔ بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ کن ٹوٹے لوگ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے مل جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس مرد کو مار کے آ رہا ہے جس کو حضور نے نام لے کے جنتی قرار دیا، اور حقیقت میں باغی یہی لوگ ہیں، باغی وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے ان صحابہ کا احترام نے کیا جن کو حضور نام لے لے کر جنتی قرار دے لگے۔ حضرت زبیر وہ مرد ہے، مرد۔ بدر میں ایک کافر آیا سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں، اس نے للکارا کوئی بھائی کا نام سامنے، صحابہ نے سوچا کہ نہ تیر اثر کرتا ہے نہ بھالا اثر کرتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برچھا پھینکا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھ کا نشانہ لے کے اس نشانے نے پھر خطا نہیں کی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مددگار نے برچھا پھینکا نا ایسے کر کے سیدھا آنکھ میں، اور پھر کافر کے منہ سے چیخ نکلی۔ حضرت زبیر گئے اپنی پرچھی کھینچنے کے لیے، وہ کھوپڑی تک کیلے کھبی ہوئی تھی، اس کی تہوں پر پاؤں رکھ کے کھینچ کے نکالا اس پرچے کو۔ نبی پاک علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، فرمایا زبیر یہ مجھے دے دے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جس نے اسلام کے اس بدبخت دشمن کو ہمیشہ کے لیے چپ کروایا ہے جو بدر میں داڑ رہا تھا۔ یہ عام نہیں ہے، یہ تو سنبھال کر رکھنے والا ہے۔ ساری زندگی پھر حضور نے وہ برچہ اپنے گھر میں رکھا، آپ کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، فاروق اعظم نے اپنے گھر میں رکھا، عثمان غنی نے اپنے گھر میں رکھا، خلفائے راشدین نے اس اسلحے کا احترام کیا۔